ہماری آج کی موضوع ہے بچوں کا قتل، یعنی والدین اپنے بچوں کو قتل کیسے کرتے ہیں۔ یہ قتل دو قسم کی ہے، ایک ہے جسمانی قتل اور ایک ہے روحانی قتل۔ جسمانی قتل تو رزق کی تنگی کے خوف سے، اس کے نان نفقہ خرچ و اخراجات اٹھانے کے خوف سے بچوں کو قتل کرتے تھے پہلے لوگ بھی اور آج بھی، لیکن اس وقت دور جدید نہیں تھی تو ان کا انداز قتل الگ تھا دور جاہلیت میں، اور آج کے دور میں انداز قتل الگ ہے۔ وہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کس طرح کرتے ہیں، لیکن رزق کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حل کر دیا ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، کہ تم اپنے اولاد کو مفلسی کی خوف سے قتل نہ کرو، ان کو رزق دینے والا بھی اللہ ہے اور آپ کو بھی رزق دینے والا اللہ ہے، اور بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ اور بڑا جرم ہے۔ یہ مسئلہ تو یہی پر ختم ہو گیا۔ اب اسی خوف اور مفلسی کی ڈر سے ہم اپنے بچوں کا روحانی قتل کر دیتے ہیں۔ روحانی قتل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صرف نکاح کے بعد بچے پیدا کرنا مقصود نہیں ہے۔ اسی بچوں کے ذریعے معاشرے تشکیل پاتے ہیں، اور بہترین معاشرہ تب بنتا ہے جب بچوں کی بہترین تربیت ہو۔ ہم اکثر بچوں کی پیدائش کی خوشی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور مستحبات بھول جاتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ بچے کے پیدائش کے ساتھ بچوں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں والدین کے ذمے، اور والدین کے ذمے جو حقوق ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی کی وجہ سے یہ تمام مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جو نواسۂ رسول ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے کی پیدائش ہو جائے تو پیدائش کے ساتھ ہی اس کے دائیں کان میں اذان کے کلمات دہرائے جائیں، اور اس کے بائیں کان میں اقامت کے کلمات دہرائے جائیں۔ اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا حق بچے کا یہ ہے، پھر اس کے بعد بچے کے پیدائش کے ساتھ ہی 3 دنوں کے اندر کسی بزرگ کے منہ میں چبائے ہوئے کھجور کو اس کے منہ پر مل لے، اس کے بھی بہت برکات ہوتے ہیں، اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، اور فرماتی ہے کہ لوگ تبرک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو لاتے تھے۔ اب دوسرے حق یہ ہے کہ بچے کے پیدائش کے 7ویں دن تکلیف دینے والی چیزیں، یعنی ناخن، بال اور بچے کا ختنہ، یہ سنت عمل ہے، اس کو ہٹانا چاہیے، بالوں کو بھی، ناخنوں کو بھی، اور ختنہ بھی کرنا چاہیے، اور اسی دن بچے کا عقیقہ ہونا چاہیے۔ اس کے بہت بڑے برکات ہوتے ہیں ان سنتوں کے اور مستحبات کے۔ پھر 7ویں دن اس کا نام رکھنا ہے۔ نام کیسے رکھنا ہے؟ دیکھیے، اکثر لوگ ہمارے پاس آ کر بچوں کے نام بتاتے ہیں، یقین کرے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں یار، یہ کیسے نام رکھے ہوئے ہیں۔ بچوں کے نام رکھنے ہیں ایسے جس کا معنی اور مفہوم بالکل ٹھیک ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کے، تابعین کے، تبع تابعین کے، علماء صلحاء کے ایسے بہت سارے نام ہیں جس کو رکھ سکتے ہیں۔